السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 51 آیت 164 تا 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں۔
وہ ان سے اللہ تعالی کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالی سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ انا بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اور بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیل رات، والنہار اور دن کے، والفلک اور کشتیوں میں، اللاتی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کے ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہیں الناس لوگوں کو، وما اور جو انزلہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، وبثا اور اس نے پھیلائے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کل ہر قسم کے دابہ جانور، وتصریف اور پھیرنے میں، الریاح ہواؤں کے، والسحاب اور بادلوں، المسخر جو پابند کر دیے گئے ہیں، بینا بیچ، السماء آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور بعض لوگ، من وہ ہے جو یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحبی جیسی محبت اللہ تعالی سے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبن محبت کرنے میں، للہ اللہ تعالی سے، ولو اور اگر، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظالموا ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، انا کہ بے شک، قوت للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب کے سب، وانا اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید سخت العذاب عذاب دینے والا ہے، اذ جب، تبرع بیدار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جن کی، اتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان سے جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی تھی، وراءوا جبکہ وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب تمام تعلقات، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اتبعوا اتباع کیا تھا، لو کاش، انا کہ بے شک، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک بار واپسی یعنی دنیا میں، فنتبرع
تو ہم بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جس طرح تبرؤ بیزار ہو گئے ہیں، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھلائے گا ان کو اللہ تعالی، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، کشتیوں کے چلنے میں، اور آسمان سے اترنے والے پانی میں، اور اسی طرح زمین میں پھیلا دیے گئے جانوروں میں، اور ان بادلوں میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے ثبوت میں بیان فرمایا۔ اس سے اوپر کی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ایک معبود ہونے کا بیان، اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا جو کہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کہ یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی، بلکہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ پورا سسٹم اور پورا نظام، وہ آسمانوں کا ہو، وہ زمین کا ہو، رات کے آنے کا ہو، دن کے جانے کا ہو، سمندروں دریاؤں میں کشتیوں کے چلنے کا ہو، آسمان سے پانی کے نازل ہونے کا ہو، اور اس پانی کا زمین پر پڑنے کے بعد زمین کے زندہ ہونے، نباتات اور کھانے پینے کی گھاس پھوس اگانے کے متعلق ہو، یہ کسی چلانے والے کے ہونے پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کائنات اپنے آپ نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ دن رات، یہ صبح شام، یہ کشتیاں چلنا، یہ سارا کچھ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہ اپنے آپ نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلانے والا بھی ہے۔ اور وہ چلانے والا کتنا ہے؟ وہ چلانے والے ایک سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک مئی صحابہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چرخہ چلایا کرتی تھی، سوت کاٹا کرتی تھی چرخے کے اوپر۔ کسی نے پوچھا، اللہ والی ساری زندگی چرخہ ہی چلایا ہے کہ رب کو بھی پہچانا ہے؟ مئی کہنے لگی، مجھے اس چرخے نے بتایا کہ رب تعالی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں اس چرخے کو نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا۔ کائنات چل رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، یہ کائنات بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور یہ کہ وہ چلانے والا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور چرخہ چلائے اور اسی سمت میں چلائے جس سمت میں میں چلا رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ سپیڈ زیادہ ہوگی، دھاگا ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ میری مخالفت سمت میں چلائے گا تب بھی معاملہ گڑبڑ میں ہوگا۔ تو جیسے چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، اسی طرح اس پوری کائنات کو کوئی چلانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے با سوا کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ کے لیے ہی تھی۔ جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، وہ غیر اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ محبت کے اندر اگر غلو ہو تو یہ بھی شرک بن جاتی ہے، اور جو محبت کرنے کا معیار اللہ تعالی سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے، کل کائنات سے، اور اس کے رسول سے، کل کائنات سے،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے تعلق سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنی اور رکھنی چاہیے، ورنہ اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آئے گی، کسی کی محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر غالب آئے گی، تو جب کسی کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی وہ بن جائے گا غیر اللہ کی پرستش اور اللہ کا شریک بنانا۔ جیسے پیارے بھائیوں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے واد سے، سوا سے، یغوث سے، یعوق سے اور نصر سے محبت کی اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہی کی پوجا پاٹ پہ لگ گئے۔ اسی طرح حضرت عزیر سے، حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی گئی اور محبت اتنی بڑھ کر کی گئی کہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ان نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ اور اسی طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام نے بیت اللہ میں سے بت نکالے تو ان بتوں میں سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتیں، ان کی بھی مورتیاں ان ظالموں نے بنا رکھی تھی اور ان پیغمبروں کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4288۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے، ساتھ میں غیر اللہ کا بھی طواف کرتے اور ان کو مشکل کشا سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ شریک بنا لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پہ مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالی کا حق ہے۔ بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے، قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں نفع نقصان کا مالک، انہیں بگڑیاں بنانے والا، انہیں اولاد دینے والا، انہیں ڈوبی کشتیاں پار لگانے والا سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پختہ قبروں کو ڈھا دینے کا، گرا دینے کا حکم کیا، اونچی قبروں کو برابر کر دینے کا حکم کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 970، اسی طرح 969۔ اور یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی کیا کہ بزرگوں کے مزارات بنا کر ان کو سجدے کرنا اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرنے شروع کر دیے کہ جو عبادت میں اللہ کا حق تھا، غیر اللہ کی محبت میں، علی حجویری کی محبت میں اور بری کی محبت میں اور معین الدین چشتی کی محبت میں آ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں، کسی کی محبت بھی ایمان والوں کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان کر سکیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کی دنیا میں پیرویاں کی گئی تھیں وہ پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے۔ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی تقلید کی گئی تھی، جن کے لوگ مقلد بنے تھے، جن کی پیرویاں کی گئیں، وہ اپنے مقلدوں سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے۔ اور یہی حال اس امت کے اندر بھی ہے کہ اپنی طرف سے تقلید کو ایجاد کر لیا، اس میں واجب ہونے کے فتوے لگا دیے اور خود ساختہ جو ہے وہ تقلید کو شروع کیا گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ نے کہیں تقلید اپنی یا کسی اور کی تقلید کرنے کا درس نہیں دیا، تعلیم نہیں دیا، بلکہ ان ائمہ نے جو ہے وہ اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا۔ بہرحال قیامت کا دن ہوگا، یہ پیروی کرنے والے
اس وقت ان کے لیے بڑا حادثہ ہوگا کہ جن کی پیرویاں کی گئی تھی وہ پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کریں گے۔ اب مقلد کیا کہے گا؟ کاش کہ ایک بار میں دنیا میں جاؤں نا، ایک بار مجھے دنیا مل جائے، ہم بھی تم سے ایسے بے تعلق ہو جائیں گے جیسے تم ہم سے بے تعلق ہو گئے۔ اور پھر یہ قیامت کے دن اپنے تقلیدانہ اعمال کو دیکھیں گے اور ان کے یہ اعمال ان پر حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آگ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔